وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اور زمین میں چلنے والا کوئی بھی جاندار نہیں مگر اللہ کے ذمے ہی اس کا رزق ہے، اور وہ اس کی مستقل قرارگاہ اور عارضی قیامگاہ جانتا ہے۔ سب کچھ ایک روشن کر دینے والی کتاب یعنی تقدیر الہی میں موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا ہے، اور اس کی حکومت کا عرش پانی پر بھی ہے تاکہ وہ ظاہر کر دے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اگر تم کہو تمہیں موت کے بعد پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ یقیناً کہیں گے یہ تو صریح جادو کی سی بات ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور یہ بھی قطعی امر ہے کہ اگر ہم ان سے عذاب کا نازل کرنا ایک تھوڑے سے مقررہ وقت تک تاخیر میں ڈال دیں تو وہ ضرور کہنے لگیں آخر کون سی بات اسے روک رہی ہے۔ دیکھو جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان سے دور کیا جائے، اور جس عذاب کی وہ تحقیر کیا کرتے تھے وہ آ کر انہیں گھیر لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت سے نواز کر پھر وہ اس سے ہٹا لے تو وہ اس نعمت کی بازیابی سے یکسر مایوس اور دوسری نعمتوں کے بارے میں یک قلم ناسپاس ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس پر آئی تھی اسے کوئی نعمت عطا کر دیں تو غافل ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے مجھ سے سب تکلیفیں دور ہو گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ذرا سی بات پر بہت اترانے والا، بہت فخر کرنے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ مگر وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے جو نیکیوں پر مداومت اختیار کرتے، برائیوں سے بچتے رہتے ہیں اور مناسب حال نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حفاظت اور بہت بڑا اجر مقدر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ
إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل۔ اے نبی، کفار اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ جو کلام تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے شاید تم اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہو، اور یہ بھی کہ تمہارا سینہ اس وحی سے ان کے اس قول کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہے کہ کیوں اس رسول پر کوئی خزانہ نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہ آیا۔ یہ ممکن نہیں، اور یہ امر تم سے بعید ہے، کیونکہ تم تو صرف متنبہ کرنے والے رسول ہو، اور ہر بات کا کارساز اللہ ہی ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ اس کے جواب میں کہہ دیجئے اگر تم اپنے اس اعتراض میں سچے ہو تو اس جیسی اختراع کی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے بھی اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ قرآن مجید جو اتارا گیا ہے اللہ کے علم پر مشتمل ہے، اور یہ کہ اس خدائے برتر کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم فرما بردار بنو گے؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو لوگ بس اس دنیا کا سر و سامان اور یہیں کی زینت چاہتے ہیں، ہم یہیں ان کے اعمال کے نتائج انہیں پورے پورے دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کمی نہیں کی جاتی۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ مگر یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ ہی ہے، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا کی خاطر کیا ہوگا وہاں سب بے نتیجہ رہے گا، اور ثابت ہو جائے گا کہ ان کے اعمال باطل تھے۔ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہے اور اس کے رب کی طرف سے ایک عظیم الشان گواہ اس کے بعد اس کی پیروی کر رہا ہے، اور اس سے پہلے جس کی صداقت کی گواہ موسیٰ کی کتاب تھی جو امام اور رحمت تھی، وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ
جو ان شہادتوں کو مد نظر رکھتے ہیں اس رسول پر ایمان لاتے ہیں انسانی گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو آگ اس کی موعود جگہ ہے۔ سو اے مخاطب تم اس رسول کے متعلق کسی شبہ میں نہ رہو، یہ بالکل اور یقیناً صداقت پر ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، لیکن بہت سے لوگ پھر بھی نہیں مانتے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين۔ ان لوگوں سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ و افطرا کریں؟ وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سب گواہ کہیں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ دیکھو ان ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ وہ زمین میں الہی سلسلوں کو کبھی بے بس نہیں کر سکتے اور نہ اللہ کے مقابلے میں ان کے مددگار ہوتے ہیں۔ انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ حق کے سننے کی نہ تاب رکھتے ہیں اور نہ بصیرت ہی سے کام لیتے ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ ہی اپنا نقصان کر لیا اور ان کا افطرا ان سے جاتا رہے گا۔ لا جرم انہم فی الآخرة هم الاخسرون۔ یہ قطعی بات ہے کہ آخرت میں یہی لوگ سب سے زیادہ زیانکار ہوں گے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اس کے مناسب حال نیک کام کیے اور اپنے رب کی طرف جھک گئے وہی جنت میں جانے والے ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذکرون۔ کافروں اور مومنوں کے ان دو گروہوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور ایک بینا اور خوب سننے والا، کیا دونوں اپنی حالت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا اور اس نے اپنی قوم سے کہا تھا میں تمہارے لیے کھلے طور پر متنبہ کرنے والا رسول ہوں۔ أَلَّا تَعْبُدُوا
إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم۔ اور میرا یہ پیغام ہے کہ تم اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، ورنہ تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کے آنے کا مجھے اندیشہ ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ اس پر کفر کا ارتکاب کرنے والی اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تجھے بس اپنے ہی جیسا ایک انسان سمجھتے ہیں، اور جو ہم میں سے رذیل ہیں، سطحی رائے والے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ ان کے سوا کسی نے تیری اتباع کی ہو، اور ہمیں اپنے اوپر تم لوگوں کے کوئی برتری بھی نظر نہیں آتی، بلکہ ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ اس نے کہا، اے میری قوم، بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں اور اس نے اپنی جناب سے مجھے رحمت یعنی نبوت عطا کی ہے اور وہ تم پر مشتبہ رہ گئی ہے، تو کیا ہم اسے تمہارے سر منڈ سکتے ہیں اور اسے قبول کرنے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے میری قوم، میں اس تعلیم کے بدلے تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا صلہ صرف اللہ کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں انہیں ہرگز رد نہیں کروں گا، وہ تو بہرحال اپنے رب سے ملنے کا شرف پانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو جہالت سے کام لے رہے ہو اور دوسروں پر زیادتی کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور اے میری قوم، اگر میں انہیں رد کروں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور
میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے متعلق جنہیں تمہاری آنکھیں عیوب سے پر اور حقیر دیکھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ ان کے نفس کا حال بہتر جانتا ہے۔ اگر میں کوئی ایسی بات کہوں تو اس صورت میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور ہم سے بہت کچھ جھگڑ چکا ہے۔ اگر تو راست بازوں میں سے ہے تو جس عذاب کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے وہ ہم پر لے آ۔ قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين۔ نوح نے کہا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر اس کی مشیت ہوئی، اور تم اسے اس کے لانے سے ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ اگر میں تم سے خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو اگر اللہ کا ارادہ تمہیں ناکام اور ہلاک کرنے کا ہو چکا ہے تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون۔ کیا یہ مخالف کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے یہ افطرا کیا ہے؟ کہہ دیجئے، اگر میں نے یہ افطرا کیا ہے تو میرا یہ خطرناک جرم مجھ پر وبال بن کر پڑے گا، اور میرا انکار کر کے جو خطرناک جرم تم کر رہے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب تمہاری قوم میں سے قطعاً کوئی ایمان نہیں لائے گا، سو ان کے افعال کی وجہ سے ملول نہ ہو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے بات نہ کرو، وہ بہر طور غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اور وہ کشتی بنانے لگا، اور جب بھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو ان کی تحقیر کرتے۔ انہوں نے کہا، اگر ہماری تحقیر کرتے ہو تو وقت آتا ہے کہ ہم بھی تمہاری تحقیر کریں گے، کیونکہ تم تحقیر کرتے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔
اور ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر تا دیر رہنے والا عذاب ٹوٹتا ہے۔ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا یہاں تک کہ جب عذاب کے متعلق ہمارا حکم آ گیا اور چشمے پھوٹ کر بہہ پڑے تو ہم نے کہا اس کشتی میں اپنی ضروریات کی ہر شے رکھ لو اور اس کے ساتھ کی چیز اور اپنے اہل و عیال اس کے سوا جس کی ہلاکت کے متعلق ہمارا حکم پہلے جاری ہو چکا ہے، اور جو ایمان لا چکے ہیں انہیں بٹھا لو، اور اس پر ایک تھوڑی سی تعداد کے سوا کوئی ایمان نہ لایا تھا۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم۔ اور نوح نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرایا جانا اللہ ہی کے نام کی مدد سے ہوگا، میرا رب یقیناً بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ کشتی انہیں لیے جا رہی ہے، اور ایک موج پہاڑوں جیسی بلند تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ الگ ہونے کو تھا، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور منکروں کے ساتھ نہ رہ۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ اس نے کہا ابھی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے اس پانی کی زد سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا اس عذاب کے متعلق اللہ کے حکم سے آج کوئی بچانے والا نہیں، ہاں وہ بچ جائے گا جس پر وہ خدائے برتر رحم کرے۔ اور اتنے میں ایک لہر ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں شامل ہو گیا۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی جذب کر لے، اور اے بادل تھم جا، اور پانی اتر گیا، حادثہ انجام پا گیا، وہ کشتی اللہ کے فضل و جود سے کوہ جودی پر ٹک گئی، اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے ہلاکت ہی مقدر تھی۔